اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا یہ سفر منزل حج تک رواں دوا ہے اور ہم الحمدللہ 32ویں پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے طواف کا مکمل طریقہ سیکھا اور یہ سیکھا کہ طواف سے پہلے کیا کام کرنے مستحب ہے، طواف کے درمیان کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ طواف کے بعد 3 ضمنی کام یہ کرنے ہیں، جن میں سے ایک کام واجب کے درجے کا ہے جو کہ واجب الطواف یعنی طواف کے 2 گانا نفل ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا۔ اس سبق میں ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے ضمنی کام کی طرف جو مقام ملتزم ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ملتزم کی تعریف اور یہ ہے کیا، تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ملتزم بیت اللہ شریف کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک یہ تھوڑا سا حصہ ہے 2.5 گز کا، یہ دیوار یہ ملتزم کہلاتی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات میں سے یہ ایک اہم مقام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ہر طواف کے بعد ملتزم سے ایسے لپٹ جاتے تھے جیسے کہ بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ تو طواف کے بعد اگر آسانی سے موقع ہو اور ملتزم پر آ کر لپٹنے اور دعا مانگنے کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو طواف حالت احرام میں ہو تو اس میں حالت ملتزم سے نہ لپٹے، کیونکہ ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور ایسی حالت میں اگر ملتزم سے لپٹ جائیں تو حالت احرام میں دم کے واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے اور آخری ضمنی کام کے بارے میں، جو کہ ہے آب زمزم کا پینا۔ تو 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے اور ملتزم پر حاضری کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ آب زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آب زمزم پینا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور خوب پیٹ بھر کر پیئے، کم از کم 3 سانسوں میں زمزم کا پانی پیئے۔ جیسے کہ عام طور پر پانی پینے کے آداب اور مستحبات میں یہ ہے کہ 3 سانس لے کر پینا چاہیے۔ اسی طرح پینے کے بعد ہر مرتبہ نگاہ بیت اللہ شریف کی طرف اٹھائے اور ہر مرتبہ پینے کی شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے، اور اس کے بعد برکت کے لیے اپنے سر پر اور جسم کے بعض حصوں پر اگر موقع ہو تو یہ زمزم کا پانی ڈال بھی لینا چاہیے، لیکن یہ احتیاط ہو کہ ایسے طریقے سے نہ ڈالا جائے کیونکہ وہاں پر فرش ہے اور وہ گیلا ہو جائے اور کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، تو ایسے طریقے سے ہو کہ وہ پانی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ تو یہ تو اس کے آداب میں سے تھا۔ اسی طرح یہ ایک اہم بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اس کے پینے کے لیے ہمارے ذہن میں کیا مقصد ہو، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم تک پہنچائی کہ آب زمزم اسی مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے یہ پیا جائے، تو بس دل میں جو بھی آرزو اور تمنا ہو وہ ذہن میں لا کر آب زمزم پینا چاہیے، اور خصوصاً دل میں یہ ہو کہ اے اللہ اس زمزم کی برکت سے قیامت کے دن کی وہ سخت دن کی پیاس سے ہمیں بچا دیجئے اور ہماری پیاس کو بجھا دیجئے۔ تو اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ تمنا ہے آرزو ہے وہ اپنے دل میں لا کر زمزم پی لینا چاہیے، کیونکہ اس کی برکات میں سے احادیث سے ثابت ہے کہ وہی برکات اور مقاصد
انسان کو حاصل ہوں گی۔ تو جب یہ اتنی بڑی فضیلت والا پانی ہے تو حج اور عمرے کے موقع پر اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی، اس مبارک پانی کو خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے، اور جتنی عرصے مکہ مکرمہ میں رہے اس پینے کی پانی کی کثرت کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہر قسم کے پانی سے اور مشروبات سے اپنے آپ کو بچا کر زیادہ سے زیادہ زمزم کی سعادت حاصل کی جائے۔ احادیث میں زمزم پیتے وقت یہ دعا بھی منقول ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نفع دینے والا ہو، کیونکہ بعض علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نفع کے بجائے نقصان دینے والا ہوتا ہے، اور وہ کون سا علم ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ کل قیامت کے دن انسان کے خلاف حجت اور دلیل بن کر پیش ہوگا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ سے ہم سوال کریں کشادہ رزق کی، اور رزقا واسعہ، کیونکہ ہر آدمی پریشان ہے رزق کے معاملے میں، تو اللہ سے کشادہ رزق، وعملا صالحا، اور نیک اعمال، وشفاء من کل داء، اور ہر قسم کی بیماری سے شفا، خصوصاً روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے دعا کا تصور کر کے یہ دعا پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان دعاؤں کو مانگنے کی، اور اللہ جل شانہ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے حق میں یہ سب دعائیں قبول فرما لے اور ہمارے ہر عمل کو اخلاص سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔